پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک سیاست ہے، وہ انتخابات کے حوالے سے بھی اور ووٹس کے حوالے سے بھی اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں بدترین دھاندلی، سازش اور تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود جو اس کے خلاف اپنائے جا سکتے تھے 2018 کے الیکشن میں، اس کے باوجود مسلم لیگ نون جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں میں بھی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے اور سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ اس نے جیتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ الیکشن جو ہے وہ 2022 میں ہوتے ہیں یا 23 میں ہوتے ہیں یا 21 میں بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ بھرپور تیاری جو ہے وہ کریں گے۔ ہم اپنی پارٹی کو سیاسی بنیادوں پہ جو ہے وہ منظم کر رہے ہیں، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، کیونکہ آئین اور قانون ہمیں پارٹی کو منظم اور متحرک کرنے کا حق دیتا ہے۔ عمران صاحب، ایک طرف جب پاکستان مسلم لیگ نون پر سخت وقت تھا، کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا، تو مریم نواز نکلی اور انہوں نے آواز بلند کی پارٹی کے لیے۔ آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کی ہی پارٹی جب تھوڑے سے اس کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، مریم کی قیادت کے اوپر جو ہیں وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، دبے لفظوں بھی کر رہے ہیں، میڈیا بھی آ کے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بیان سے آکو سباق سے ہٹ کر دیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی مریم نواز سے پارٹی کے اندر بھی لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں یا ان کی قیادت کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے؟ نہیں، اس تاثر کو خواہ مخواہ جو ہے وہ بھارا جا رہا ہے اور شاید پاکستان مسلم لیگ نون کے جو حلقے ہیں انہیں اس بات میں کوئی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ شاید اس میں ان کا کوئی فائدہ ہے یا وہ اس طرح سے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کی ایک اپنی جو ہے وہ مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اس کا بات کرنے کا ایک اپنا انداز بھی ہوتا ہے۔ تو کل کی میٹنگ میں جو ہے وہ ساری قیادت جو ہے وہ موجود تھی اور آج کی میٹنگ میں بھی جو ہے وہ ساری قیادت جو ہے وہ موجود ہوگی، لیکن اس بات کو کہ ہم ایک اپنا تنظیمی جو ہے وہ اجلاس کر رہے ہیں، تو ان اجلاسوں میں میرا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بطور پنجاب پریزیڈنٹ جو ہے وہ میں نے ان کو بھی ہوں اور میں پریزائڈ بھی کر رہا ہوں۔ باقی تمام لیڈرز کو وہ آپشن دیا ہے کہ بھئی یہ ہماری اپنا جو ہے وہ سیکوینس ہے، ان ڈیٹس کو یہ ڈویژن ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جس دن آپ شرکت کر سکیں تو آپ کریں۔ اب اس بات کو بھی جو ہے وہ ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پہ جو ہے وہ چلایا گیا کہ فلاں آ گیا، فلاں نہیں آیا، فلاں آ گیا، فلاں نہیں آیا۔ مریم نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے جو ہے وہ مشکلات برداشت کی ہیں، انہوں نے پارٹی کے بیانیے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، وہ پارٹی کے یعنی وہ کی لیڈرشپ ہے۔ اب اس بات کو جو ہے وہ کسی نے کسی کے بات کر دی تو جی وہ اس کے خلاف بات کر دی، اس نے اس کے خلاف بات کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی بھی جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی سے ہو گئی تو اس نے بعد میں اس کی توسیع یا اصلاح کر لی، تو میرا خیال ہے کہ اس کی اصلاح کو جو ہے وہ ہدف تنقید نہیں بلکہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت دیکھیں، یہ وہ پی ایم ایل این ہو یا کوئی ہو، اس میں رجمنٹل ڈسپلن نہیں جو ہے وہ انفورس کیا جا سکتا۔ سیاسی جماعتوں میں چھوٹی موٹی جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، ہر آدمی نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس اپنے الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہوتا تو اسی کو جو ہے وہ آپ پھر رگڑا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب، جب جاوید لطیف صاحب یہ کہیں گے کہ میری وجہ سے مجھے شوکاز نوٹس دینے کی وجہ سے میاں صاحب نے منع کر دیا، میری وجہ سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب پارٹی اجلاسوں میں نہیں گئے، تو کیا پارٹی صدر اتنے بے بس ہیں کہ ایک ممبر کی وجہ سے ان کے سگے بھائی ان کو اتنا وہ کریں گے کہ اس طرح کی چیزیں پارٹی کے اندر ہیں تو صحیح نا؟ اور دوسرا، آپ کے پاس کسی کا اسائنمنٹ ہے کیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ جس کسی نے بھی کہا ہے یہ بات، اس بات میں جو ہے وہ سبسٹنس تب ہو
کہ ایک پارٹی کا جو متعلقہ ایونٹ ہے اس کا جو ذمہ دار ہے، اگر میں یہ کہوں کہ جی میں نے دعوت دی ہے یا میں نے کہا ہے اور فلاں آیا ہے فلاں نہیں ہے، تو اس کو آپ ویٹ دیں. اب اگر کسی اور نے کوئی بات کی ہے تو اس نے اپنی انفارمیشن کے مطابق بات کی ہے، اس نے اپنی جو ہے وہ سہولت کے مطابق جو ہے وہ بات کی ہے. تو ان چیزوں کو آپ جو بات کہتا ہے اس تک اس کو جو ہے وہ محدود رکھیں. نوٹس جو ہے وہ پارٹی نے دیا ہے، اور جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پارٹی کوئی نوٹس جاری کرے یا نہ کرے اور وہ اپنے قائد سے جو ہے وہ اس کے اوپر رہنمائی نہ لے، یا جو صدر جماعت ہیں وہ جو ہے وہ ان کی اس میں جو ہے وہ کانسنٹ شامل نہ ہو. ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر پارٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سے وضاحت طلب کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات جو ہے وہ ہے اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کا وہ جواب دے دیں گے. اتنی سی بات ہے. اوورال پارٹی میں ایک امپریشنز تو ہے جن کو آپ کے پارٹی کے لوگ کلیئر کرتے رہتے ہیں. کل سن لیں نا، کل نون میم شین جو ہے وہ کوئی میرے دائیں تھا، کوئی بائیں تھا، کوئی سامنے تھا، تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں. اب بھی اگر نون میرے جو ہے وہ دائیں ہو، شین میرے بائیں ہو، تو پھر آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ دراصل میں اس کا برا اس لیے نہیں بناتا، میں سمجھتا ہوں، میں اس میں یہ اچھائی دیکھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، میاں صاحبان، حمزہ صاحب، مریم نواز، ان کی یہ اہمیت ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اہمیت ہے کہ کوئی ٹاک شو ہو، کوئی تجزیہ ہو، کوئی پریس کانفرنس ہو، ان کے بغیر یہ مکمل ہی نہیں ہوتی. ان کے گرد جو ہے وہ چیزیں گھومتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پاپولیرٹی ہے، ان کی عوام میں مقبولیت کی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کا شاخسانہ ہے، اور ہمیں اس کے اوپر نہ تو برا بنانا چاہیے، نہ ہی اس میں جو ہے وہ الجھ کے رہ جانا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے جس کے پہلے درجے کی قیادت ہے، دوسرے کی ہے، تیسرے کی ہے، تو دیکھیں وہ اگر 50 100 150 لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن الفاظ میں میں ایک بات کر رہا ہوں باقی سارے بھی انہی الفاظ میں کریں. ہر کسی کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. سر یہ نیگیٹو باتیں گراف پڑھانے کی جاتی ہیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. یہ بتا دیں کہ پہلے نیوزی لینڈ اور اب جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، مسلم لیگ نون تھی، ان کی جو ٹیون تھی حکومت کے خلاف وہ کچھ اور تھی، بڑی اگریسو تھی. سلیکٹرز کا نام لیا جاتا، چولہے لیے جاتے تھے، بولا جاتا تھا. اب جیسے جیسے آپ لوگ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ ٹیون ہے جو اپوزیشن کی مسلم لیگ نون کی وہ کم ہوتی جائے. وہ جو ٹیون تھی، وہ جو سن لیں، وہ جو ٹیون تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ کٹ پتلی ہے، اور اس کو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اس جگہ پہ بٹھایا ہے، یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں. اب آپ کے سامنے بھی کہہ دیا. اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں کس سے؟ نہیں، ہمارا جب مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو میرا تو کسی سے کوئی رابطہ نہیں، اور ہمارا سن لیں، ہمارا کسی سے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں سارے لوگ جو اس ملک کے اندر ہیں، سبھی سے کسی نہ کسی جگہ پہ یا کسی نہ کسی کا جو ہے وہ کوئی تعلق، کوئی ملاقات یا سرے راہ کوئی بات ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اس قسم کا جو ہے وہ کوئی فساد جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو پاکستان کی صورتحال کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ کٹ پتلی ہے، یہ جو ہے یہ اصل حکومت نہیں ہے. آج مودی کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں کس سے بات کروں جی، یہ جو حکومت ہے یہ تو صحیح نمائندہ ہی نہیں ہے پاکستان کے عوام کی. آج آپ کی حالت یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جو ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرکٹ کا میچ جو ہے یا کرکٹ سیریز جو ہے وہ نہیں آپ بچا سکتے. وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ مانی نہیں جاتی، اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ جی وہ فون کیا تھا وزیر اعظم نیوزی لینڈ کو، اس نے ہماری بات نہیں مانی.
خود ہی آگے ہاؤس میں بتا دیتے ہیں کہ جی میں کل سے مودی کو فون کر رہا ہوں، مودی میرا فون ہی نہیں لے رہا اور مودی خاموش ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر دے گا. خود ہی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ فون نہیں کر رہا، اور وہاں پہ جو ہے وہ یعنی کس چیز کی آپ لابنگ کرتے ہیں؟ کیا آپ کی خارجہ پالیسی ہے؟ کشمیر آپ نے جو ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال دیا ہے. حالت آپ کی یہ ہے کہ افغانستان کے جو ہے آپ مامے بنے پھرتے ہیں، اور افغانستان کے اوپر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ اس اجلاس میں آپ کو بٹھاتا کوئی نہیں ہے. تو یہ حالت ہے آپ کی. یورپی یونین جو ہے وہ آپ کو وہ کون سی لسٹ ہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے وہ اس سے وہ آپ کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں. ڈالر آپ کا جو ہے وہ 200 کو جو ہے وہ چھو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا تو اب برا حال ہے. پیٹرول جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 123 پہ، یعنی پہلی دفعہ تاریخ میں وہاں پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے. یہ اس لیے ہے کہ ووٹ کی عزت نہیں ہوئی. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو. یہ ملک ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے مارز وجود میں آیا تھا. اگر آپ اس کو ووٹ کی طاقت سے چلاتے تو آج یہ پورا پاکستان ہوتا. اگر مادر ملت فاطمہ جناح کے الیکشن میں ووٹ کو اس وقت عزت مل جاتی تو آج پورا پاکستان ہوتا. تو ہم تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں ٹیون میں جو نہ کبھی پہلے ہی نہ کبھی اب بھی، تو یہ آپ کے احساس کی بات ہے. ہم بالکل آج بھی اس بات پہ ہیں کہ ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جائے، تسلیم کیا جائے. اس میں اس ملک کی بقا ہے، اور جو الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے. حکومت ایک طرف جو ہے اداروں کی مضبوطی کی بات کرتی ہے، دوسری طرف باقی وزراء جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ نہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر وہ الزامات نہیں لگا رہے، وہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہے ہیں. یعنی ان کا جو ہے نا، ان کے منہ کو جو ہے نا وہ خون کی طرح سے نا جو ان کو ہے وہ بد زبانی اور بدتمیزی جو ہے وہ ان کے منہ کو لگی ہوئی ہے. یہ 3 سال سے جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہیں، اپوزیشن کی لیڈرشپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کا گھٹیا انتقام جو ہے وہ بروئے کار انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. اب ان کو بھی جو ہے وہ ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ٹیپ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کا گلا جو ہے وہ دبا کے ان کی آواز کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ الزام تو بہت معمولی چیز ہے، گالیاں دے رہے ہیں وہ. تو یہ جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو 3 سال سے یہ بھگت رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے اپنے قد اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اداروں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. صحافی جو ہیں، صحافی ڈٹ چکے ہیں، صحافیوں نے سٹینڈ لے لیا ہے، اور صحافت میں یا اس برادری میں لوگوں نے بڑی سزائیں کاٹی ہیں. لوگ غائب ہوئے ہیں، شمالی علاقہ جات کی سیر پہ بھیجے گئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا. اب بتائیں ابصار عالم کو فائر جو ہے وہ کس نے مارا تھا؟ یہ وزیر اطلاعات نے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ 2 دن میں ہم اس ملزم کو پکڑ کے سامنے لے آئیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کیا سرائیاں کر رہے ہیں، آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. آج وہ اس کو 2 دن چھوڑ کے جو ہے اس کو 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، آج تک وہ کیوں نہیں پتہ چلا؟ تور کا جو ہے وہ اس کے جو فلیٹ میں داخل ہو کے جن لوگوں نے مارا ہے اسے، ان لوگوں کو جو ہے وہ پوری وہ ویڈیو میں ٹریس ہو رہے ہیں، کیوں نہیں آج تک ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا؟ حامد میر کو آف ایئر جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور چینلز کو جو ہے وہ ان کا بازو جو ہے وہ مروڑا جا سکتا ہے کہ فلاں کو آف ایئر کر دو، فلاں کو جو ہے وہ پروگرام سے نکال دو. وہ اپنا وہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے، میرا خیال ہے انہوں نے اسی چکر میں تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا وزٹ اور سیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو جو شاہی طوائف حاصل ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ انکار کر رہے ہیں، جب تک خود کہا کرتے تھے کہ جب چوری نہیں کی تو پھر تلاشی دینے میں کیا حرج ہے؟ اس کی دیکھیں، اس کی تلاشی اب ہم نہیں لیں گے. اس کی تلاشی جو ہے وہ اب ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کے فضل سے مجھ سے تو جعلی برآمدگی ہوئی ہے نا، ان سے اصلی برآمدگی ہوگی.
बिल्कुल, और बाकायदा जो है ना वो वीडियो में दिखाएंगे जिस चीज की मुझसे हुई है, जिस चीज की मुझ पे डाली गई है। की बात हो रही है, बहुत कीमती एक आया था शकील फराज साहब की, आपकी बड़ी खूबसूरत है, कितने की है? आप बताएं कितने की है? वैसे 1000 रुपए में लेते हैं, हाथ में आप मैं देने को तैयार हुआ। राणा साहब, क्या आर्मी एक्सटेंशन में वोट देने का पछतावा है? क्या जी? आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए जो वोट दिया था मुस्लिम लीग ने, इसका पछतावा है? नहीं, देखें, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें जो वोट हमने दिया है, आप उस कानून को पढ़ें, उसको देखें। उस कानून में वज़ीर आज़म का ऑफिस स्ट्रेंथन हुआ है। उस कानून से वज़ीर आज़म को ये इख्तियार मिला है कि वो आर्मी चीफ को जो हालात वहाँ पे दर्ज हैं उनमें अगर एक्सटेंशन देनी चाहे तो एक्सटेंशन दे सकता है। हमने एक्सटेंशन को वोट नहीं दिया, ना ही वो लेजिस्लेशन जो है उसमें को आर्मी चीफ को बराह रास्त एक्सटेंशन दी गई। एक्सटेंशन जो है वो वज़ीर आज़म का हक था इससे पहले भी, लेकिन अनरेगुलेटेड था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रेगुलेट किया जाए, और जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें वज़ीर आज़म के इख्तियार को जो है वो मज़ीद रेगुलेट भी किया गया है, स्ट्रेंथन भी किया गया। अच्छा राणा साहब, आप इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं कि इलेक्शन 2021 में भी हो सकता है, 22 में भी हो सकता है, 23 में भी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन गए इलाज के लिए, क्या वो भी पाकिस्तान वापस आ सकते हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका एक ऑपरेशन जो है वो देखें, उनके जो यानी प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनमें हर चीज़ दर्ज है। अब ये कहना कि जी वो रिपोर्टें गलत हैं, फ़लाँ चीज़ है, वो बीमार नहीं है। देखें, वो एक जेन्युइन हाई कोर्ट ने उसको देखा। तमाम यहाँ पे जो पैनल्स थे, जो सरकार के बनाए हुए पैनल्स थे, जो दूसरे डॉक्टर्स थे और बड़े यानी प्राइड वाले और बड़े थेंटिसिटी वाले वो डॉक्टर्स हैं, तो उन सब ने जो उनको ऑपरेशन और जो इलाज उनको सजेस्ट किया है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही ऑपरेशन जो है वो उनका हो जाता है। अल्लाह से दुआ है कि वो बखैर व खूबी हो, वो मुकम्मल जो है वो हो जाए, जवेद लतीफ तो साहब वो इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। जी, जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में आपकी पार्टी के अंदर ये जवेद अफवाह फैलाई लतीफ, जाती सुन लें, ये जवेद लतीफ साहब की इन्फॉर्मेशन होगी। मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई तबसरा जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी का अभी तक यही फैसला है कि वो अपना इलाज मुकम्मल करवाने के बाद वापस आए। चेयरमैन को तोसी देने का भी एक इशू जो उठा हुआ है, जी। तो आप समझते हैं अगर ऐसा हुआ तो आईनी हक जो है अपोजिशन का जो है वो छीना जाएगा? कोई सुधारती अगर मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म का आप देखें ना कि नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देनी है, उसको दोबारा से जो है वो उसको अपॉइंट करना है या किसी और को करना है, उसके लिए कानून मौजूद है। उस कानून में ये अमल जो है विद दी मीनिंगफुल कंसल्टेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है ये होना है। आप अगर अपोजिशन को बिल्कुल ही वो फारग कर देते हैं और एक ऑर्डिनेंस ला के ये काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई बड़ा फैशिज्म हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा आमरीत हो नहीं सकती। और अगर इस आमराना रवैयों से अगर वो मुल्क में जमहूरियत को चलाने की कोशिश करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि फिर ये जो है वो इसको जमहूरी जो है वो हुकूमत भी कहा जा सकेगा। और फिर जो लोग जमहूरियत के तरीके से या किसी की हमायत से या सिलेक्शन से किसी तरह से भी जो है वो बरसे इक़्तिदार आके फिर पार्लियामेंट को भी फारग, अपोजिशन को भी फारग और हर चीज़ को जो है वो साइड से दीवार से लगाते हैं, तो उसके फिर बड़े ही जो है वो उसके डैमेजिंग जो है वो असरात मरतब आप होते समझते हैं। हैं कि इमरान खान अब जिस तरह तकारीर करते हैं उन्होंने नशा छोड़ दिया या अभी भी करते हैं? छोड़ने की बात जो है वो मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता। करने के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। सब महंगाई बहुत ज्यादा है और आवाम की जो कुव्वत जो खरीद है वो खत्म हो चुकी है। इस हवाले से क्या मुसल्लिक लोग सड़कों पे आने का कोई प्रोग्राम बना रही है? और कैसे देखें, हम अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और जो है वो वहाँ तक सड़कों पे आने का जो है वो तल्लक है। अब देखें, सहाफ़ी सड़कों पे आए हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह से ये कोई फ़ैसला जो है ये सिर्फ PMLN ने नहीं करना, तमाम अपोजिशन जमातें भी मौजूद हैं, तमाम जो है वो अदारे तबके सारे मौजूद हैं।
تو اس کے متعلق اگر کوئی کنسنسس ہوگا تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پیش ہوگی. صحافیوں کے لانگ مارچ میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوں گے, اور باقی بھی عوام کو جو بھی مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے, ان کے ازالے کے لیے, ان کے احتجاج کے لیے جو عوام اچھا, ایک لانگ مارچ کا کہا تھا شہباز صاحب نے کہ اسلام آباد لانگ مارچ ہوگا, اس میں جائیں گے, وہ اس کا کیا پلان بنا؟ دیکھیں ابھی پی ڈی ایم نے کوئی پلان جو ہے وہ اس کے متعلق جاری نہیں کیا. ابھی میرا خیال ہے کچھ جلسوں کے متعلق انہوں نے کوئی تاریخ دی ہیں, تو اگر کوئی ایسا فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا تو بطور پریزیڈنٹ پی ایم ایل این میاں شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کو پورا کریں گے. اگر چیف الیکشن کمشنر اب لاسٹ کوشچن نیب کے چیئرمین کی اپائنٹمنٹ آرڈیننس آتا ہے ہاں کس طرح سے سیاسی پارٹیاں یار یہ ننگے ہو جائیں, یار یہ ننگے ہو جائیں گے, یہ ان کے کو پلے رہ جائے گی کچھ چیز. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس طریقے سے نیب کا چیئرمین لگائیں گے, نیب جس کی کریڈیبلٹی جو پہلے زیرو ہے, تو وہ تو پھر گجرات جو ہے میرا خیال ہے منفی 60 درجے پہ چلی جائے گی. کیا رہے گا اس کے پلے, کیا اس کے احتساب کی جو ہے وہ ویلیو ہوگی؟ اس کے احتساب کی ویلیو تو پہلے کوئی نہیں ہے. جو عدالتوں کے ریمارکس اور فیصلے جو آپ کے سامنے موجود ہیں, اگر انہوں نے اس طرح سے احتساب کو مزید ذلیل و خوار پہلے ہی ہے, اس کو مزید ذلیل و رسوا کرنا ہے تو کریں. پھر ایک غیر قانونی عمل ہوگا, اس غیر قانونی عمل کے خلاف ہم ایوان کے اندر بھی باہر بھی ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کے خلاف بھرپور جو ہے وہ جدوجہد کریں گے. اور یہ ہو سکتا ہے, یہ میری بات ہے, یہ میری بات میری جماعت میں ہوگی, پی ڈی ایم میں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس قسم کا عمل دہرائیں تو اپوزیشن جو ہے یا پی ڈی ایم جو ہے وہ نیب کا بائیکاٹ کر دے. ہم نے تمام تر اعتراضات کے باوجود, تمام تر زیادتیوں کے باوجود, تمام تر یعنی جھوٹ کے باوجود, جھوٹے ریفرنس بنائے گئے اور جھوٹی پریس کانفرنسز کی گئیں. عدالتوں میں جا کے کہا جاتا ہے کہ جی میاں شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. عدالتوں میں جج لکھتا ہے کہ جی میاں نواز شریف کے خلاف کرپشن کا تو الزام جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوتا. تو اس کے باوجود اب نیب کا اب حال دیکھیں کہ 19 کروڑ کے میرے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے اثاثے ہیں, 22 کروڑ کی میرے اوپر ہیروں ڈالی ہوئی ہے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود, اس کے باوجود ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, ایف آئی اے بھی پیش ہو رہے ہیں, نیب میں بھی پیش ہو رہے ہیں, پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں. اگر یہ عمل انہوں نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر نیب کا جو ہے یہ بائیکاٹ ہو جائے. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.